السلام علیکم۔ آج میں کچھ عالمی اور پاکستانی خبریں جو پڑھ رہا تھا ان میں 2-3 خبریں بڑی انٹرسٹنگ تھیں۔ ایک تو ڈان کی تھی، پاکستان کے انگریزی اخبار کی، بڑے پرانا انگریزی اخبار، اور اس میں ملک ریاض کی شہزاد اکبر اور حسن نواز سے ڈیل، جو ون ہائٹ پارک کا معاملہ اور جو منی لانڈرنگ پہ ملک ریاض کے خلاف برطانوی حکومت نے ایک کیس کیا اور کوئی 190 ملین پاؤنڈ کا سیٹلمنٹ ہوا، اور 190 ملین پاؤنڈ جو کہ پاکستان کو واپس ہونا تھا اس کو شہزاد اکبر نے اس ڈیل کا حصہ بنا کر بیچا، جس ڈیل میں جناب صاحب سپریم کورٹ نے ملک ریاض کو کوئی 3 بلین US ڈالر کے قریب واپس کرنے کا کہا۔ اس نے جو فارسٹ کی زمین جعلی انتقال اور بدماشیاں کر لی ہیں۔ بہت انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے، کسی خاتون نے لکھا ہوا ہے، سپورٹڈ بائی another خاتون، اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس آرٹیکل کو دیکھ کے کہ دیکھیں اس کے لیے کوئی احتجاج نہیں کر رہا، پاکستان میں کوئی سراپا احتجاج نہیں کہ شہزاد اکبر ایک قادیانی، ایک نون قادیانی یہ ایکٹیویٹی کر رہا ہے جو کہ پاکستان کو انٹرنلی بریک، اکنامیکلی، فائنینشلی اینڈ فرام ساورن پوائنٹ آف ویو بریک کرنے کی ایکٹیویٹی ہے۔ 2 چیزیں اس میں بڑی انٹرسٹنگ دیکھ رہا تھا۔ ایک تو ون ہائٹ پارک کا معاملہ کہ یہ بک کیوں نہیں رہا ہے اور اس کو کوئی اس پراپرٹی کو اٹھا کیوں نہیں رہا ہے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کی ڈیٹیلز ہیں، اور کس طرح آف شور کمپنی برٹش ورجن آئی لینڈ سے دونوں نے پیسے شو کیے، لائک حسین نواز نے بھی اور ملک ریاض نے بھی، اور اوپن فراڈ اور دھاندلی۔ میں دوسرا آرٹیکل آج بریگیڈیئر سلیم قمر بٹ کا پڑھ رہا تھا، جن کا میں نے آپ کو تذکرہ پچھلے دنوں بھی کیا تھا۔ اچھا آرٹیکل ہے، لیکن میں بہت حیران ہو رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے جی کہ یہ رولنگ ایلیٹ جو پاکستان کی ہے نا، اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ او بھئی یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اس نے بیڑا غرق کر دیا، کس کو نہیں پتہ ہے؟ مسئلہ تو یہ ہے ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ۔ دیکھیں ایک رات میں یا ایک دن میں تو بیڑا غرق نہیں کیا نا۔ ایوب خان کے آپ کا جو ملٹری جنرل 5 سٹار جنرل تھا، فیلڈ مارشل بنا ہوا تھا، وہی جب اتر رہا تھا تو 22 خاندان کی سٹوری بڑی مشہور ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ ضیاء جب اترا تو وہ ہو اونز پاکستان، کچھ خاندانوں کی ہاشوانی وغیرہ کو جس طرح پی نٹس پہ ضیاء نے انٹرکانٹیننٹل ہوٹلز دیے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ جو کرونیزم ہے، یہ جو نیپوٹزم ہے، یہ جو چند حضرات میں سیاسی لوگوں میں، آج میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ آدھے سے زیادہ PPP کے یا PMLN کے منسٹرز، آدھے سے زیادہ جو عمران خان کے منسٹر ہیں، they had been in پاکستان پیپلز پارٹی and PMLN in the past، ٹھیک ہے نا جی۔ بیسیکلی یہ سارے کرونیزم کا شکار ہے، ساری ایلیٹ۔ ایکچولی they got the best credit lines۔ جہانگیر ترین نے کیا کیا؟ he got the best credit line، اور انہوں نے فائدے اٹھائے اس سے۔ شوکت ترین کو کیوں اتنی زبردست پرکس پر نواز شریف نے حبیب بینک کا پریزیڈنٹ لگایا تھا؟ بہت سمپل ہے کہ انہوں نے اپنی کریڈٹ لائن کے لیے لگایا تھا، ٹھیک ہے نا جی، اپنے انہوں نے فائدے اٹھانے تھے۔ اور کس طرح انہوں نے کوآپریٹو کا جب سکیم ہوا تھا تو کس طرح انہوں نے PIDC سے لون لیا تھا، PIDC سے پاکستان انڈسٹریل بینک وغیرہ، اور یہ وہ انویسٹمنٹ بینک یا کیا تھا، آئی ایم فرگیٹنگ۔ بہرحال انہوں نے جناب اس سے لون لے کے تو وہ لونز چکائے، اور وہ بھی اس طرح کہ جتنے پیسے دینے کیا پڑے کہ مطلب فرض کریں 1 کروڑ کا لون تھا، ٹھیک ہے جی، تو وہ SMRs کے ڈپازٹ ریسیٹس کے اگینسٹ ایڈجسٹ کیا گیا، جو سہیل ضیاء بٹ نے پستول رکھ کے لوگوں سے 25 پیسے کی خریدی، 1 روپے والی 25 پیسے میں خریدی، وہ 1 روپیہ ایڈجسٹ ہوا، وہ بھی لون لیا ہوا۔ اندازہ لگائیں اتنی بڑی بدماشی ہوئی تھی۔ یہی آپ دیکھ لیں، ون ہائٹ پارک کا کیس آپ پڑھ لیں، وہ بہت بڑا آرٹیکل ہے، میں اس کا لنک دے دوں گا، آپ سب نے، شاید آپ میں کافی لوگوں نے پڑھا ہی ہوں گا۔ میں تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اوپن بدماشی ہے، بلکہ اس آرٹیکل کا آخری پیراگراف بہت ہی ہولناک قسم کا ہے۔ اس میں کہا کہ
وہ پھر بدماشیاں ریاض ملک ریاض شروع کر رہے ہیں. جو کرتھار رینج کی ٹیرن ہے جہاں سے برساتی نالے پانی ندیاں آتی ہیں ان کو بلاک کر دیا ہے ملک ریاض نے تاکہ وہ واٹر فیسلٹی یوز کر سکے انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو دا سندھ کی یوٹیلائزیشن یا کراچی کی جو ریزروائرس کے لیے. اندازہ لگائیں جی کتنا بڑا. اور جو کسان ذمہ دار بیچارے پریشان ہیں انہوں نے احتجاج شروع کر دیا. ان کو کہا گیا کہ لیو اٹ اور ڈائی. یہ لفظ آخری یہ الفاظ پہ وہ آرٹیکل ختم ہوتا ہے کہ لیو اٹ اور ڈائی. اچھا جناب ان کے خلاف ایکشن لینا ثواب ہے, اسلامی ہے, حلال کا کام ہے یا میکرون کے خلاف؟ اور میکرون آپ کا ابا لگتے ہیں یار. میکرون doesn't bother about what is going on. نومبر میں شیریں مزاری نے ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ ڈالی تھی, مجھے یاد ہے نومبر 2020 میں, اور اس نے پھر وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کی تھی انڈر فرینچ ایمبیسڈرز پریشر. شیریں مزاری نے اس میں لکھا تھا کہ میکرون انفارچونیٹلی فرانس میں مسلمانوں کو بالکل اس طرح ٹریٹ کر رہا ہے جس طرح کہ جرمنس نے سیکنڈ ورلڈ وار میں نازیز نے جوز کو ٹریٹ کیا تھا اور وہ کوئی یلو نشان لگا دیتے ہوتے تھے. تو اسی طرح اس نے کہا کہ اسکول کے بچوں کو ایک اسپیشل آئی ڈی نمبر دیا جائے گا. تو وہ ایک تو فرانس کے ایمبیسڈر نے کہا کہ یہ پیرالل آپ نے بڑا غلط ڈرا کیا ہے اور وہ آئی ڈی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کہی گئی ہے, سب بچوں کے لیے. اس نے ٹویٹ اپنی واپس کی. یہ تو آپ دیکھیں ممی ڈیڈی گروپ میں بدماش ہیں, حرامزادے ہیں, فراڈی ہیں, سارے خام خواہ پنگے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب اس نے بڑا اچھا کہا, عمران شاہ نے جو مریم نواز کے تلوے چاٹتے ہیں اس طرح جی حضوریاں کرتا ہے کہ ہم اپنی پراپرٹیاں بیچ کے سارا قرضہ دے دیں گے تو آپ ان سے جان چھڑائیں. فرانس, انگلینڈ, امریکہ ویری گڈ, ویری فائن جی. وہ ایمسٹرڈم میں ہمارے دوست ہیں, وہ بڑا اچھا لکھتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا ہوا تھا مجھے بڑی خوشی ہوگی امریکہ اگر جاتے جاتے پاکستان کی تھوڑی ٹھکائی کرتا جائے. تو میں نے اس کا جواب میں لکھا, فیس بک پہ وہ پوسٹ دیتے ہیں, تو میں نے جواب میں لکھا ہوا تھا نہیں امریکہ کو کیا پنگے لینے کی ضرورت ہے. قدرت ٹھکائی اچھی الحمدللہ فرسٹ کلاس ٹھکائی کر رہی ہے اس قوم کی, جس طرح اس نے قدرت کے ساتھ زیادتی کی, مقابلہ کیا. لائک بائیڈن نے تو کہہ دیا نا, سلیپنگ جو نے تو کہہ دیا کہ جناب صاحب یہ جو ہمارے ریسورسز ہیں, ہمارے جون سی پرسنل ہے, ہم نے اب ان کو سیو کرنا ہے فار میکنگ امریکہ گریٹ اگین. اپنی انرجیز, اپنے ریسورسز اور اپنا پرسنل. ٹھیک ہے نا جی. اس نے تو کہہ دیا, پھنس گئے سارے. 70,000 میں نے بتایا ہے کہ امیگریشن کے لیے بارڈر پہ کھڑے ہیں ساؤتھ آف امریکہ کے, تو اب کوئی آپ کی پرواہ شروا نہیں کرے گا. تیسرا آرٹیکل بڑا انٹرسٹنگ میں پڑھ رہا تھا, گارڈین کا تھا. گارڈین نے انفیکٹ ایک بڑی اگین ہولناک سی مایوس کن سی سٹوری لکھی تھی کہ کیا اس آدمی کا پتہ لگا جو کینیا ایئر لائنس کی فلائٹ جو ہیتھرو سے 5 میل دور تھی لینڈنگ سے, نیروبی سے وہ فلائٹ ریجنیٹ کی تھی, تو اس کے سٹو وے سے ایک بندہ گرا نیچے. وہ کسی کے گھر کے پلاٹ میں سین میں گرا اور مر گیا. اس پہ بڑی انکوائریز ہوئیں, بہت بڑا لمبا آرٹیکل ہے, وہ بھی میں اس کا بھی لنک دینے کی کوشش اس میں کروں گا. تو بہت انٹرسٹنگ ہے, اس میں سارا یہ سٹو وے میں جانا. آپ دیکھیں آپ نے ان ملکوں میں زندگیاں اتنی اجیرن کر دی ہیں لوگوں کی, حالانکہ کینیا کی اکانومی از فار بیٹر دین پاکستان. ان اسپائٹ آف دیٹ یو سی اتنا بڑا رسک, -50 ڈگریز ٹیمپریچر, وہ پہیے میں یو سی وہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب رولز رائس کے انجن بوئنگ کے 180 مائلز پر آور پہ آر اٹیکنگ دا ٹرمیک فار ٹیک آف, تو جو وہ ساؤنڈ آتی ہے اسی سے لوگ اصولی طور پہ تو بہرے مر جاتے ہیں. وہ ایک لڑکے کا تھا, اس نے کانٹھوں سے, کسی نے سین جوزے سے فلائی کیا ہوائی, تو انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ ابھی تک جو یہ مختلف چینلز اور باقی جگہ ڈیتھس ہو چکی ہیں لوگوں کی, وہ اوور 10,000 ہے. گو کہ مینی آر ناٹ رپورٹڈ. اس کے نزدیک یہ بہت زیادہ ڈیتھس ہیں جو لوگ اتنے رسکس لے رہے ہیں.
جہاں سے لوگ اتنے رسک لے کر جن ملکوں سے نکلتے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کے سربراہان کے ٹرائل ہونے چاہیے، ان کے خلاف اصل ایجیٹیشن اور پروٹیسٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی، کہ لوگوں کو بیچاروں کو ادھر روزگار کیوں نہیں پرووائڈ کیا جاتا۔ بریگیڈیئر صاحب نے اس میں لکھا ہوا تھا کہ 1 ملین کے قریب یوتھ ہر سال امپلائمنٹ مارکیٹ میں آتا ہے، اور بھئی کون امپلائمنٹ ان کو نہیں دے رہا ہے، کون کارٹلز میں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ what role military is playing, everybody is playing a foul play، ٹھیک ہے نا جی۔ for vast majority of Pakistanis, say 97 or 98%, it's a lose-lose game wherever they go. Take CSS, مطلب بزنس کریں، کھیتی باڑی کریں، they are pitched against cartels۔ انہوں نے اس میں کہا ہوا تھا جی کہ 1% control the 9% of the wealth۔ وہ بھئی امریکہ میں بھی اس طرح ہی ہے، امریکہ میں بھی 1% کے پاس شاید 30-40% لوگوں کے پاس جتنا پیسہ ہے، بٹ ان کے پاس بیسک رائٹس ہیں۔ یو ہیو ٹو گو ٹو پر کیپٹا انکم۔ آج میں نے ایک ٹویٹ لگائی ہے، اس کی بھی میں کاپی متن آپ کے ادھر لگاؤں گا، کہ میں آج دیکھ رہا تھا کہ $2 a pound مل رہا تھا ادھر چکن، ویئر ایز مور دین 10% پرائز پہ یہی چکن پاکستان میں ملتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اینڈ ویئر ایز کوئی 67,000 $US پر کیپٹا انکم ہے US کی، ٹھیک ہے جی، اور پاکستان کی 1,000 پر کیپٹا ڈالر انکم ہے۔ 10% چکن پرائز پاکستان سے USA سے از ہائر ان پاکستان، 10%۔ بریگیڈیئر صاحب، دس از دی پرابلم۔ یہ نہیں کہ ادھر بھی 1% شاید 50% کنٹرول کا۔ جیف بیزوس کے پاس جتنا پیسہ ہے، بل گیٹس نے پتہ نہیں کتنے لاکھوں ایکڑ ایگریکلچر لینڈ خرید لی ہے۔ ایشو از ایبسلیوٹلی ناٹ دس۔ جہاں اسٹیٹ نے پنگا لینا ہے وہاں اسٹیٹ ول کم فارورڈ۔ چائنا از اے کلاسک ایگزامپل، کہ اس نے جناب علی بابا کو کس کے رکھ دیا، واوے کو کس کے رکھ دیا۔ اس نے کہا کم یار، انہوں نے محبوب الحق کی مثال دی پرائیویٹائزیشن کا۔ بالکل ایسا نہیں ہے، اٹس ناٹ آن، اسٹیٹ ہیز ٹو ریگولیٹ دس۔ اینٹی ٹرسٹ لاز ہیں۔ ابھی بھی ادھر ٹی موبائل ایک بہت بڑی کمپنی ہے، اس نے 2-3 چھوٹی موبائل کمپنیاں لے لی ہیں۔ ٹک ایئرس فار دیم ٹو ایکوائر دیم، بٹ اسٹل لوگ پڑھے ہوئے ہیں کہ اینٹی ٹرسٹ لاز کی بیسیکلی یہ وائلیشن ہوئی ہے، دس از اگینسٹ اٹ۔ تو جناب آپ نے ریگولیٹ کرنا تھا، اور پھر بات ادھر آ کے بوائل ڈاؤن کرتی ہے۔ لیٹ می ٹیل یو بریگیڈیئر صاحب اینڈ ایوری بڈی ان پاکستان، انڈیویجول کانشنس، انفرادی ضمیر اینڈ سوشل کنسنسس، اجتماعی اتفاق رائے، ٹھیک ہے جی، سماجی اتفاق رائے فار دا گڈ واز نیور کریٹڈ۔ اور ان کو ان کے پیچھے لگا دیا لبیک، اور اس سے آپ ایک اس بندے کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں اور اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈیفینڈر کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جو بندہ کہتا ہے کہ صحابہ ان کا پیشاب پیتے ہوتے تھے، شرم کی بات ہے۔ ہمارے لیے یہ شرم سے ڈوب بننے کا مقام ہے جناب صاحب۔ ہم نے اسلام کو ایکسپلائٹ کیا، ایوری سکسیسو گورنمنٹ ڈیڈ اٹ فار دیئر بینیفٹ۔ عمران کو تو یہ پلیٹ، اب یہ حلوہ ملا ہے ان پلیٹ، کیک ان پلیٹ، ان کو تو اس کو تو ملا ہے یہ موقع۔ وہ سب جگہ اب وہ اپنی ڈسٹریکٹ کرے گا اپنی ناکامیاں، وہ کہے گا جی وہ فرانس کا صدر باز آئے جی، اس نے یہ کہا ہمارے تو سینٹیمنٹس ہرٹ ہو جاتے ہیں۔ غریبوں کو مار کے آپ کے سینٹیمنٹس ہرٹ نہیں ہوتے ہیں۔ لیس دین $2 پہ 70% پاکستانی آبادی لیس دین $2 اے ڈے پہ گزارا کر رہی ہے، تب آپ کو کچھ نہیں ہوتا ہے، تب آپ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میسج یاد نہیں آتا ہے۔ ہاں، میں نے کہا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی بہتری ہوگی وہ ملا عمر کی اسٹائل کی، اب ادھر خون ریزی، گنڈا گردی اور اس طرح کی اسٹیبلشمنٹ اب آئے گی، یہ ممی ڈیڈی کو کسوڑوں بلوں میں گسوڑ دیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ ادروائز از گوئنگ ٹو بریک اپ۔ ہاں، ویسٹ سے بالکل ٹوٹل بریک اپ ہو گیا ہے پاکستان کا، اینڈ اسپیشلی آفٹر دا withdrawal آف امریکن ٹروپس فرام افغانستان۔ تو اس لیے ان چیزوں کے بارے میں بہت کلیئر ہوں کہ آپ کو اپنے ملکوں کو ٹھیک کرنا ہوگا، وگرنہ بھگتنا ہوگا۔ اب آپ کو کوئی ایک آنا نہیں دے گا
کیا امریکہ نے روکا تھا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ کو کہ وہ جو این سی اے نے منی پیسہ اکٹھا کر کے دیا ہے لندن میں 190 ملین پاؤنڈ کا پٹا ڈالا ہے ملک ریاض کو کہ آپ اس کو اس طرح گل گپاڑا کر کے اولا پولا کر کے فٹ کر دیں؟ ڈیڈ یو ایس سے دس تھنگ؟ آپ نے تو پناما پہ آپ کو رگڑنا چاہیے تھا. پناما پہ بھی صرف اور صرف جسٹس فاروق عرفان کو، وہ بھی اس کا پیسہ نہیں نکلوایا انہوں نے. میں اتروانے میں 5 سال میں نے محنت کی. ہی واز آفرنگ میں $5 ملین جناب، کسی کے خلاف انہوں نے نہیں کیا. اتنی ویلتھ آ سکتی تھی پناما سے. ابھی اس پہ بھی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ مجھے لے آئیں. پناما میں جن لوگوں کے نام تھے، جتنی منی لانڈرنگ ہوئی ہے، عمران خان کو بھی فری ٹکٹ دے دیا گیا، جہانگیر ترین بھی، وہ جہانگیر خان اسکواش پلیئر، بڑوں کے اس میں نام تھے. کسی سے پیسہ ریکور نہیں کیا گیا. سب کو پتا تھا کہ یہ پیسہ جون سا ہے یہ آف شور کمپنیز میں جاتا کیوں ہے، ٹو سیو ٹیکسز ہیئر اینڈ ٹو ہیو اے سیف انویسٹمنٹ دیئر. آج امجد ثاقب صاحب فرما رہے تھے، سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں ہارورڈ میں مجھے کوئی بندہ ملا تھا، وہ کہتے ہیں جی آپ تو لون دے ہی نہیں سکتے انٹرسٹ کے بغیر، اور ہم نے تو جناب الحمدللہ پتہ نہیں کتنے 132 گنا بڑھا لیا ہے، رقم 132 ارب ہو گئی ہے یا کتنی. اور میں نے کہا بینکوں میں ڈال کے سود نہیں لیتے تھے. کیا امجد ثاقب صاحب مجھے بتانا پسند کریں گے کہ 80 ارب جو انہوں نے پنجاب گورنمنٹ سے پیسی پنجاب اسمال انڈسٹریز کا ڈپارٹمنٹ ختم کر کے لیا ہے، وہ کہاں پڑا ہے؟ کہاں پڑا ہے؟ کسی نان سود والی جگہ میں پڑا ہے؟ وہ بتائیں نا مجھے ذرا. آئی وڈ ویٹ فار ہز آنسر. یہ سارے گھنڈے، بدماش، چور، غیر مسلم، فراڈیے، کافر سارے آپ کے اندر ہیں. میکرون نہیں ہے. نو ون از آؤٹ سائڈ اگینسٹ یو. آپ اپنے خود دشمن ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ